اس میں کتنے خطبات ہیں، کتنے اس میں وصیتیں ہیں، کتنے اس میں جو ہے نصیحتیں ہیں، مختصر خطبات ہیں، طویل خطبات ہیں؟ تو صرف اس حوالے سے یا اس کو مرتب جس نے کیا، مثلا نہج البلاغہ کو مرتب کیا سید رضی، علامہ سید رضی نے۔ علامہ سید رضی کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ بچپنے میں تھے تو یہ دو بھائی تھے، سید رضی اور سید مرتضیٰ، شیعت کے ستون کہلاتے ہیں، علماء کے حوالے سے شیعت کے ستون ہیں۔ اور جب بچپنے میں تھے تو ان کے والد کی انتقال ہو گیا تھا، ان کی والدہ نے ان کو پالا اور اس انداز میں پالا کہ اپنے ہی کھیت میں گندم اگاتی تھیں، اپنے ہاتھ سے پیستی تھیں، گھر میں تندور بنایا ہوا تھا، اس تندور کی روٹی کھلاتی تھیں، بازار کی کوئی چیز نہیں کھلاتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ یہ دونوں بھائی نماز پڑھ کے آئے تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت کی کہ اماں آج میں نے دیکھا کہ بھائی نے نماز جو تھی یہ باجماعت شروع کی اور بیچ میں فرادہ کی نیت سے تبدیل کر دی۔ اچھا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بھائی نیت تو ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، انہوں نے دل میں تبدیل کی، کیسے ان کو پتہ چلا؟ تو بھائی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ خون کے مسائل میں غلطاں ہیں تو ان کی توجہ جماعت سے ہٹ گئی ہے، تو اس لیے میں نے نیت تبدیل کر لی۔ یہ ان کے بچپنے کا عالم تھا۔ اسی طریقے سے جب ان کی وفات ہوئی اس میں بھی ایک ہمارے پاس بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ انہوں نے بھائیوں نے آپس میں طے کیا کہ جب جو کوئی پہلے مر جائے گا وہ اگلے کے خواب میں آ کے بتائے گا کہ اس کی پکڑ ہوئی تو کس بات پہ ہوئی۔ ایک بھائی کی پہلے انتقال ہو گیا، وہ دوسرے کے خواب میں آئے، انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تمہاری پکڑ ہوئی؟ میں نے کہا ہاں میری پکڑ ہوئی۔ انہوں نے کہا کس بات پہ ہوئی؟ کہ لے میں ایک دن گھر سے نکلا تو اچانک بارش ہو رہی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یا الہی یہ کون سا وقت تھا بارش کا؟ میری اس بات پہ پکڑ ہوئی کہ تم اللہ سے بہتر جانتے ہو کون سا وقت ہے بارش کا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اس طرح کی متعدد باتیں جو ہیں وہ آئے دن کر رہے ہیں، ہر وقت میں کر رہے ہیں۔ اکثر یہاں تو بارش ویسے ہی بہت ہوتی ہے، تو بالخصوص اس عثمان میں تو بہت ہی ہوتا ہے، یہ کون سا وقت تھا بھائی، یہ کیسے بارش ہو گئی؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہونا ہے۔ تو یہ ان کی معرفت کا عالم تھا، ان دونوں بھائیوں کی اور دونوں علماء حضرات کی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ نہج البلاغہ میں جو ہے وہ 238 خطبات ہیں اور 79 اس میں خطوط اور وصیتیں ہیں اور 480 مختصر اقوال ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے ایک پورا مجموعہ ہے اور یہ بہت جامع مجموعہ ہے۔ جب جب موقع ملے کوشش کریں، آج کل تو موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، کم از کم اس کے جو مختصر خطبات ہیں اس کو ہی اپنی روز ایک خطبہ پڑھ لیا کریں۔ اچھے بہت مختصر مختصر بھی ہیں، ان کے دو دو 8 8 10 10 لفظوں کے بھی خطبے ہیں، تو لہٰذا ایک ایک خطبہ روز کا اپنا پڑھ کے ایک دوسرے کو فارورڈ کر لیا کریں، وہ بہت بہترین ہے۔ آج جس خطبے کو سلیکٹ کیا ہے اس کی بالخصوص وجہ کہ جس طریقے سے یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ ہمیں کچھ ایسا تذکرہ کرنا چاہیے کہ جس سے ہم کچھ ایسا سیکھیں کہ جو سیکھیں اس کا ثواب اس مرحوم کو بالخصوص پہنچے جس کے لیے مجلس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ مرحومین ڈاکٹر صاحب کے مرحومین ہیں، وہ میرے مرحومین ہیں، آپ کے مرحومین ہیں۔ اچھا، اور بالخصوص جب شروع میں تذکرہ ہوا تو تذکرہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں سب کی ساجی ہوتی ہے، جس طرح اولاد سب کی ساجی ہوتی ہے، مائیں بھی ساجی ہوتی ہیں۔ چاہے ہم دنیا میں کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں، ماں کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، باپ کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ماں کی باہر خیر کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سب کی، جن کی مائیں سلامت ہیں ان کو طویل عمر عطا فرمائے، جن کی انتقال فرما چکی ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ امام علی علیہ السلام کی جو بلاغت ہے اس پہ تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ میں براہ راست خطبہ شروع کرتا ہوں۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جو اپنی طاقت کے اعتبار سے بلند، اپنی بخشش کے لحاظ سے قریب ہے، ہر نفع و زیادتی کا عطا کرنے والا اور ہر مصیبت و ابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اس کے کرم کی نوازشوں اور نعمتوں کی فراوانیوں کی بنا پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں چونکہ وہ اول و ظاہر ہے، اور اسی سے ہدایت چاہتا ہوں چونکہ وہ قریب تر اور ہادی ہے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں چونکہ وہ قادر و توانا ہے، اور اس پر بھروسہ کرتا ہوں چونکہ ہر طرح کی کفایت و اعانت کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے عبد و رسول ہیں جنہیں احکام کے نفاذ اور حجت کے تمام اتمام اور عبرتناک واقعات پیش کر کے پہلے سے متنبع کر دینے کے لیے بھیجا گیا۔ امام علی اللہ کی تعریف کیوں بیان کر رہے ہیں؟ امام علی کیا
خود نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیا ہے۔ دنیا میں رسول کے بعد کوئی شخص جو اللہ سے معرفت رکھتا ہے وہ امام علی ہیں، ان کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں۔ ہم آپ تو خیر کسی گنتی میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ خود ائمہ علیہم السلام میں اگر ہم دیکھیں تو اول العزم امام جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام اپنے رتبے اپنے درجے کے اعتبار سے۔ امام کا مقصد صرف ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی عبادت ہمیں کیوں کرنی ہے۔ ہم اس لیے اللہ کی عبادت کریں کہ ہمارے والدین نے ہمیں حکم دیا تھا تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ یہ ویسے بھی شیعت میں بالخصوص ہمارے ہاں اس بات کی تاکید ہے، بلکہ واجب کی حد تک ہے کہ آپ توحید جو ہے اس پہ عقلی یقین رکھیں گے۔ آپ اس وجہ سے توحید پہ یقین نہیں رکھیں گے کہ میرے والدین، بس میں اس لیے یقین رکھوں کہ میرے والدین توحید پہ یقین رکھتے تھے، نہیں، توحید پہ خود سے یقین رکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ توحید ہے کیا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پوری بات ہو، لیکن یہ کہ توحید بذات خود اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ ہمیں لا محالہ اگر ہم نے اس پہ یقین نہیں رکھا، اور توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اللہ ایک ہے، اپنے اعمال میں اس کو سمجھنے کا نام توحید ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب میں کہتا ہوں نا کہ میرے ہر کام کا حامی اللہ ہے، ناصر اللہ ہے، میرا مددگار اللہ ہے، تو پھر میں کیوں دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہوں؟ میں کیوں یہ سوچتا ہوں؟ اچھا میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب یقیناً اس زمرے میں نہیں ہوں گے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں پھر یہ کیوں سوچتا ہوں کہ اچھا مجھے بھی نماز کو ڈیلے کر دینا چاہیے، میرا مالک جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، یا میں یہ کیوں سوچتا ہوں کہ اچھا مجھے جھوٹ بول دینا چاہیے، اس جھوٹ بولنے سے میری نوکری بچ جائے گی، میرا کلائنٹ بچ جائے گا، تو یہ کہ جبکہ یہ سارے کام تو اللہ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید پہ ہمیں بہت زیادہ یقین رکھنا، عقلی طور پہ یقین رکھنا چاہیے۔ خدا کے بندوں، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں پیش کی ہیں اور تمہاری زندگی کے اوقات مقرر کیے، تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا، تمہارے رزق کا سامان فراہم کیا، اس نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لیے جزا مقرر کی، اور تمہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراغتیوں سے نوازا اور مؤثر دلیلوں سے تمہیں متنبع کر دیا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے تمہیں گن چکا ہے، اور اس مقام آزمائش و محل عبرت میں اس نے تمہاری عمریں مقرر کر دی ہیں، اس میں تمہاری آزمائش ہے، اس کی درآمد و برآمد پر تمہارا حساب ہوگا۔ یہاں اس میں بڑا خاص انہوں نے ایک لفظ استعمال کی، جملہ استعمال کیا کہ تمہیں مختلف لباسوں سے ڈھانپا ہے۔ یہ جو ہم مختلف لباسوں سے ڈھانپنا ہے، کیا مقصد ہے؟ کیا امام ہمیں اس ظاہری لباس کی بات کر رہے ہیں، یا امام کا مطمع نظر کوئی ایسا مورد ہے کہ جو بظاہر ہمارے استعمال میں ہے؟ دیکھیں، لباس ایک ایسی چیز ہے جو ہم زندگی کے 95% وقت میں استعمال کرتے ہیں۔ 5% کی رعایت وہ ہے کہ جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں، یقینی بات ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ باقی پوری زندگی میں ہم لباس استعمال کرتے ہیں۔ امام نے لباس کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے براہ راست منسلک ہیں، اور اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں یا میں کاروبار کر رہا ہوں، میں سو رہا ہوں یا میں جاگ رہا ہوں، یہ ہر لمحے موجود ہے۔ ایسی کیا چیز ہے جو ہر لمحے ہمارے ساتھ موجود ہے؟ ہم سوچ سکتے ہیں؟ سوچیں کہ ایک ایسی چیز جو ہمارے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے، وہ ہمارا نفس ہے، ہمارا اپنا کردار ہے۔ اب اس کردار کو ہم نے سنوارنا ہے، اس نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے، اس کو ہمیں سنوارنا ہے، اور یہی ہمارے رزق کا سامان بھی پیدا کرے گا اگر ہم اپنے نفس کو سنوار لیں۔ دیکھیں، آج ہم یہاں پہ سب جو ملیشیا میں موجود ہیں یا کسی بھی غیر ملک میں ہوتے ہیں، اس میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو رزق کمانے کے لیے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا پرابلم بھی انہی کو یہ آتا ہے کہ وہ ایسے مسائل میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہاں مجھے اپنے دین کو بچانا ہے یا اپنے رزق کو بچانا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ سمجھ لیں کہ ہمارا رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو بات تو ختم، پھر ہمیں نہ کسی کے لیے جھوٹ۔ اچھا، ہم اپنے لیے جھوٹ بولتے ہیں؟ اکثر نہیں بولتے، ہم دوسروں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، مخصوصاً جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں، اکثر دوسروں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بھائی بہن اپنے بھائی بہنوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دوست احباب اپنے دوست احباب کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت کم ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے جھوٹ بول رہے ہوں۔ اچھا، وہ جو اپنے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں بہت سارے لوگ اپنے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ جو اپنے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سماج سے وابستہ ہوتا ہے،
مثلا ایک بہت معروف جملہ، لوگ کیا کہیں گے، اس لیے جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہم اس جملے کو اپنی زندگی سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا. مثلا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی شخص ہے، وہ ایک غلط کام کر کے آ گیا. اب وہ غلط کام کے کو صحیح کرنے کے لیے جھوٹ اس لیے بولے گا کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بالفرض میری آج فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو میں یہ کہوں کہ نہیں، میں نے تو نماز پڑھ لی تھی. کیا کس خوف سے؟ لوگ سے کہیں گے یار اس کی تو نماز قضا ہو گئی، یہ کس قابل بندہ ہے، یہ کسی قابل ہی نہیں ہے، اس کی تو نماز قضا ہو جاتی ہے. تو میں اس خوف سے کہ یار خدا کے خوف سے نہیں کہہ رہا، اس خوف سے کہ لوگ برا سمجھیں گے، میں کہوں گا ہاں جی نماز میں نے پڑھ لی تھی. تو یہ جو اس طرح کے خوف ہے نا، ان کو ہم دور کر دیں. یہی امام اس میں سارے اس میں زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. اب یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جس میں یہ خطبہ بہت لمبا تھا، مختصر میں نے 2-3 اس کے اقتباس دیے کہ دنیا کی مثال کیا دے رہے ہیں. اس دنیا کا گھاٹ گدلا ہے اور سیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے. جہاں سے پانی پینا ہے وہ جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے. اس کا ظاہر خوشنما اور باطن تباہ کن ہے. اچھا، میں یہاں پہ رک کے ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ دنیا اتنی ہی غلط جگہ ہے تو ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اچھا بائی دی وے 70 کا مطلب اکثریت اس بات سے واقف ہے کہ 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا. 70 عربی میں محاورتاً استعمال ہوا ہے، کہیں اشتباہاً بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اکثر جگہ محاورتاً استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سینکڑوں، ہزاروں، لا تعداد. تو یہ کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر اس نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا؟ کیا ماں اپنے بچوں کو آزمائش میں ڈالتی ہے؟ نہیں ڈالتی. وہ تو کوشش کرتی ہے کہ اس کو وہ سہولت بھی میسر کر دے جو وہ نہیں فراہم کر سکتی. اللہ کے اختیار میں تو سبھی کچھ ہے. ایک عام ماں اگر اس طرح کی کام کر سکتی ہے تو پھر اللہ نے ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالا؟ کبھی کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ نے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالا. اللہ نے ہمیں اختیار دے کے یہ سمجھانا چاہا ہے کہ ہم اپنے اختیار کو کس حد تک استعمال کرتے ہیں. دیکھیے ایک بہت ڈفرینٹ موضوع ہے، وقت صرف 2-2.5 منٹ رہ گئے. وہ موضوع یہ ہے کہ کیا شیطان کو میں شکست دے سکتا ہوں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا میں شیطان کو جانتا ہوں؟ سب سے اہم بات کہ اگر مجھے اپنے دشمن کو شکست دینی ہے تو کیا مجھے اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے؟ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں، اپنے کمپٹیٹر کو جب تک نہیں جانیں گے اس وقت تک اس کو شکست نہیں دے سکتے. یا میں کہوں کہ اس وقت تک اس سے آگے نہیں نکل سکتے جب تک کہ کمپٹیٹر کو نہیں جانیں گے. جو لوگ نوکری پیشہ ہیں ان سے میں کہوں جب تک وہ اپنے مقابل کو نہیں جانیں گے اس وقت تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لہٰذا ہر مقام پہ آپ کو اپنے کمپٹیٹر، اپنے مقابل کو جاننا پڑے گا. جبکہ شیطان کے لیے تو ویسے ہی بالکل واضح ہے نا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو جب تک اپنے دشمن کو نہیں جانیں گے اس وقت تک اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اپنے دشمن کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. لہٰذا اس بات پر بہت توجہ دیں. میں ساری بات ایبرپٹلی کٹ کر رہا ہوں کہ اس بات کو بہت توجہ دیں کہ شیطان کو سمجھیں. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کیا. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. بارے دیگر صلوات. اللہ سے ڈرو اس شخص کی مانند جس نے نصیحت کی باتوں کو سنا تو جھک گیا، گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا، ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا. قیام. یہ بہت اہم بات، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا. دیکھیں عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ جنت کے لالچ میں ہو سکتی ہے. کیا میں اور آپ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں. اگر ہمارے آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں، آج مجھے نوکری کا مسئلہ نہ رہے، آج مجھے روزگار کا مسئلہ نہ رہے، میری اولاد کا مسئلہ نہ رہے، میرے گھر بار کا مسئلہ نہ رہے، عبادت کریں گے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو ہم بنیادی طور پہ جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتے. ہم کس لیے عبادت کرتے ہیں؟ ہم دوزخ کے خوف میں عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں کے خوف میں عبادت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے عبادت نہیں کی تو ہم سے چھن جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب انسان مشکل میں آتا ہے، امام علی کا ایک قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے. وہ بے شک یہی بات ہے کہ جب ارادہ ٹوٹتا ہے تو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، فوراً دل میں کہتا ہے یا الہی تو کرم کرنا، تو رحم کرنا.
ڈرا تو عمل کیا، خوف کیا تو نیکیوں کی طرف بڑھا، قیامت کا یقین کیا تو اچھے اعمال بجا لایا، عبرتیں دلائی گئیں تو اس نے عبرت حاصل کی، اور خوف دلایا گیا تو برائیوں سے رک گیا، اور اللہ کی پکار پر لبیک کہی تو پھر اس کی طرف رخ موڑ لیا، اور اس کی طرف توبہ و انابت کے ساتھ متوجہ ہوا، اگلوں کی پوری پوری پیروی کی اور حق کے دکھائے جانے پر اسے دیکھ لیا۔ ایسا شخص طلب حق کے لیے سرگرم عمل رہا اور دنیا کے بندھوں سے چھوٹ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو پاک و صاف رکھا اور آخرت کا گھر آباد کیا۔ میں اب اس پہ مزید کچھ کور نہیں کر رہا، یہ جملوں کو خود ہی سوچ کے آج یہاں سے جب اٹھیں تو ہم یہ سوچ کے اٹھیں کہ ان جملوں سے ہم نے کیا لینا ہے۔ سفر آخرت اور اس کی راہ نوردی کے لیے اور احتیاج کے مواقع اور فقر و فاقہ کے مقامات کے پیش نظر اس نے اپنے زاد اپنے ہمراہ بار کر لیے۔ اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ ضروری اور اہم چیزوں کو سن کر محفوظ رکھیں، اور اس نے تمہاری آنکھیں دیں تاکہ وہ کوری و بے بصری سے نکل کر روشن و ضیابار ہوں، اور جسم میں مختلف حصے جن میں سے ہر ایک میں سے بہت سے اعضاء ہیں جن کے بیچ پیش و خم ان کی مناسبت سے ہیں۔ اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کی تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنے ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اور ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اسی جملے پہ ہم ختم کر رہے ہیں کہ ایسے دلوں کے ساتھ جو اپنے غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعاً اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہیں اور ہم اس سے بالخصوص نہج البلاغہ سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد علیہ۔